زرد موسم کے دکھ، از قلم سمیرہ شریف طور، قسط نمبر 8۔ اس کیوں کا سوال بہتر ہے آپ اپنے بھائی سے کریں، انیکا نے اب بھی جلے کٹے انداز میں کہا۔ دراصل انہیں وہاں اپنی ہونے والی بے عزتی نہیں بھول رہی تھی۔ سب کی نظریں ایک دم فوزان صدیقی پر اٹھ گئیں۔ زیبا، طلال اور بچوں سمیت زبیر کا سارا اشتیاق صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہاں آپ کیوں کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ جب ہم گئے تو تب لڑکی کی بھابھی اور چچا زاد بھائی نے ہی ہمیں ریسیو کیا تھا۔ دونوں بہت سلجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت آؤ بھگت کی، بہت خلوص سے ملے۔ لڑکیاں دونوں ہی بے حد خوبصورت ہیں، مگر جب رشتہ دیا گیا تو وہ لوگ عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گئے، جیسے انہیں یہ رشتہ قبول بھی ہے اور نہیں بھی۔ وجہ تو بعد میں کھلی، جب زوفشا نے خود انکار کیا۔ جس لڑکی کو فوزان نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے، طلاق ہو گئی ہے اس کو، اور کیوں ہوئی ہے اور ہمیں انکار کیوں ہوا ہے یہ ہمیں بھی فوزان ہی بتائے گا، کیونکہ ہمیں بھی ابھی تک تشویش لگی ہوئی ہے۔ انیکا نے باپ کی سوالیہ نظروں کا جواب بہت تفصیلی دیا تھا۔ سب کے افسردہ چہرے اس نئے انکشاف پر مرجھا سے گئے۔ مجھے نہیں علم زوفشا نے انکار کیوں کیا ہے، اس سلسلے میں میں خود الجھا ہوا ہوں، کیونکہ لائبہ نے خود بتایا تھا کہ وہ آج کل زوفشا کے رشتے کی تلاش میں ہے۔ میں نے اگر آپ لوگوں سے کچھ چھپایا تھا تو مصلحتاً چھپایا تھا۔ میرا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا۔ لائبہ اور زوفشا حقیقت میں بہت اچھی لڑکیاں ہیں۔ زبیر مل چکا ہے اس سے، اور جو کچھ میں نے آپ سے چھپایا ہے وہ سب جانتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، زبیر آپ کو سب بتا دے گا، مگر لائبہ یا زوفی دونوں بہنوں کی ذات پر سوال اٹھانے یا نفرت کرنے سے پہلے آپ سب نینا کو مت بھولیے گا۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے بہت ہی ٹھہرے لہجے میں سب کچھ کہہ دیا، پھر اپنے کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھا تو سب کی نظریں خود پر محسوس کی۔ فوزان، اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج کے دروازے سے باہر نکلتا، بابا جان نے آواز دی۔ وہ فوراً پلٹا تھا۔ جی بابا جان، یہ نینا کا نام تم نے کیوں اٹھایا ہے؟ بہت کرب سے انہوں نے پوچھا تھا۔ کیونکہ نینا میری بہن تھی، اس سے ہم سب کو محبت تھی۔ لائبہ میری کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود میں نے برسوں محبت کے ساتھ اس کی عزت بھی کی ہے، اور ان دونوں کا قاتل ایک ہی شخص ہے، زہیب شاہ۔ ستم یہ ہے کہ نینا مر گئی اور اس دنیا سے چلی گئی، جبکہ لائبہ زندہ ہے، مگر مردوں سے بھی بدتر ہے۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ اسے زندگی دے دوں، وہ خوشیاں جو اسے روٹ گئی ہیں اسے سونپ دوں۔ آپ نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی ہے بابا جان، اور میں انسانیت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حامد بھائی اور انیکا آپی نے اس معاملے میں اپنی بے عزتی محسوس کی ہے، تو ساری صورتحال سن لینے کے بعد وہ اگر کہیں تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا، مگر صرف اتنی التجا ہے، کچھ غلط سوچنے سے پہلے لائبہ اور نینا کو ایک ہی میزان میں تولیے گا، کیونکہ وہ دونوں ایک جیسی ہی تھیں۔ بہت سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اندر بہت گھٹن ہو رہی تھی، تلخی اتنی تھی کہ ہر چیز گم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی سردی میں اس وقت شاور لینا مناسب نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ گرم پانی سے شاور لے کر باہر آیا تو کمرے میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اسلام آباد جیسے شہر میں سردی بہت پڑتی ہے۔ وہ ہیٹر آن کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ خیال آتے ہی اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے اپنا پرسنل سیل فون نکالا۔ ذہن ابھی بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ نمبرز پش کرنے لگا۔ کتنی بیلز کے بعد ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ آگے سے پوچھا گیا اور وہ فوراً آواز پہچان گیا۔ شہود، میں فوزان ہوں۔ لائبہ کیسی ہیں اب؟ اس نے جلدی سے پوچھا تو دوسری طرف سے ایک گہرا سانس لیا گیا تھا۔ وہ تو بہتر ہے، شہود نے جواب دیا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال کیوں پیش آئی، جبکہ میں بغیر بتائے آپ کے ہاں نہیں آیا تھا؟ لائبہ سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، اس سے بات کرنے کے بعد ہی میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بتایا تھا، پھر اچانک یہ تبدیلی۔ یار فوزان، میں بہت پریشان ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ میرے کندھوں سے یہ ذمہ داریاں اتر جائیں، مگر کیا کروں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں تو خوش تھا، تمہاری بھابھی بھی راضی تھی، لائبہ کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ یہ اچانک زوفی… نہیں شہود، یہ اچانک تو نہیں ہوا، کوئی بات ضرور ہے۔ دیکھو، اگر میری وجہ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو میں صفائی پیش کرنے کو تیار ہوں، مگر یوں اس طرح رشتے کے لیے انکار مت کرے۔ فوزان، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں،
اسی لیے تو میں نے تمہیں لائبہ اور زوفی کے متعلق سب بتا دیا تھا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بس یوں سمجھ لو کہ زوفی راضی نہیں اور تم جانتے ہو کہ اس کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا۔ کیا زوفشا کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو تم لوگوں کو میں یہاں آنے سے پہلے ہی منع کر دیتا۔ شہود نے پرزور تردید کی تھی۔ اس کے دل پر موجود بوجھ اتر کر دماغ پر آ گیا۔ شہود، 2 دن پہلے کیا ہوا تھا جس کا زوفی ذکر کر رہی تھی؟ میری وجہ سے ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ اس بری طرح انکار کر گئی؟ اسی طرح کے رد عمل کا اظہار وہ شخص کرتا ہے جسے بہت سخت چوٹ لگی ہو اور وہ چوٹ اس کے لیے سہنا مشکل ہو جائے، اور جس کی وجہ سے لگے وہ اسے ہی تختہ مشق بنا لیتا ہے۔ اب ایسی کیا نئی بات ہوئی ہے؟ وہ ابھی بھی بہت خلوص سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کوئی بات نہیں ہوئی، بس زوفی لائبہ کے لیے بہت حساس ہے۔ تم کو بتایا ہے نا، دونوں نے بہت کچھ سہا ہے، اب اس موڑ پر کچھ تلخ ہو گئی ہیں۔ میں اسی لیے تو ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں لائبہ کو تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ لائبہ زوفشا سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کو ہمیشہ کے لیے لائبہ کے قریب رکھنے کے لیے ہی تو میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، مگر لگتا ہے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اب نئی جو بات ہوئی ہے اس کا تو میں پتہ کروا ہی لوں گا۔ بہتر ہے آپ لوگ خود مجھے میری غلطی بتا دیں۔ اس نے مزید 5 منٹ شہود سے بات کی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اسے کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ زوفی کے اس رویے، لائبہ کی افسردہ آنکھوں اور بے ہوشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ خود سے ہی الجھتا رہا، سوچتا رہا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ رات اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ پری، پلیز یوں نہ کریں، آپ کی یہ بے ادنائی مجھے مار دے گی۔ 4 دن ہو گئے تھے لائبہ اس سے رخ موڑے ہوئے تھی۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ کتنی دفعہ کوشش کر چکی تھی۔ وہ جب بھی اسے بلاتی وہ اٹھ کر چلی جاتی یا پھر خاموش رہتی، اور اب بھی جب وہ اسے یہ کہہ رہی تھی تو وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ زوفی فوراً اس کا ہاتھ تھام کر سسک اٹھی۔ یہ شاید زندگی میں یوں پہلا موقع تھا کہ وہ اس بری طرح زوفی سے کسی بات پر ناراض ہوئی تھی۔ زوفی کو یوں روتا دیکھ کر اس کا دل پسیجا۔ لائبہ بہت چاہنے کے باوجود اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکال پائی تھی۔ پری، کچھ بھی کہہ لے، برا بھلا کہیں، مجھے مار لیں، لیکن خدا کے لیے یوں رخ نہ موڑے۔ میرا آپ کے سوا اور کون ہے؟ اگر آپ نے بھی یوں کیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ لائبہ کے ہاتھ پر سر رکھے رو رہی تھی۔ لائبہ کا دل پھٹنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ میں کیا کرتی؟ کسی کو نہیں پتا میں کتنی دکھی ہوئی تھی۔ ان محلے داروں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ کم نہیں تھا۔ آپ تو آنسو بہاتی رہیں اور غم بھی بنا لیا، مگر میں کیا کرتی؟ میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر میری آنکھ سے آنسو بہتے تو آپ کو تکلیف ہوتی، اور میرے آنسو اندر ہی اندر گرتے رہے ہیں۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے فوزان صدیقی کو برا بھلا کہا تھا، مگر میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر یہ حقیقت چھپ تو نہیں سکتی تھی۔ ہم جیسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، انہیں کوئی بیاہنے نہیں آتا، تو پھر یہ فوزان صدیقی کیوں آ گئے تھے؟ لیکن زوفی، انکار سلیقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، اور تم نے گھر آئے مہمانوں کی بے عزتی کی تھی۔ وہ ان 4 دنوں میں پہلی دفعہ بولی تھی۔ برستی آنکھوں سے زوفی کو دیکھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس بھری دنیا میں بھیا بھابھی کے بعد یہ واحد شخص تھا جو ہماری عزت کرتا تھا، جس نے ہماری کردار کشی نہیں کی تھی، اور اب اسی کی وجہ سے ہم سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا۔ زوفی، میرا کیا ہے؟ زندگی گزر رہی ہے، آگے بھی گزر جائے گی، مگر تم کیوں میری وجہ سے بغیر کسی جرم کے پس رہی ہو؟ یہ واحد امید تھی، اب یہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تمہاری شادی ہو جاتی تو میرے بھی دکھتے دل کو شاید قرار آ جاتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زوفی فوراً بول اٹھی، نہیں پری، یہ لوگ، یہ محلہ کیا ہمیں جینے دیتا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر ہم انہیں ہاں کہتے؟ فوزان صدیقی کے نام کی وجہ سے آج ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ جب لوگوں کے علم میں آتا کہ اسی فوزان صدیقی کے بھائی سے میری شادی ہو رہی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمیں جینے دیتے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ ہمارے اوپر لگائے گئے ان کے ہر الزام کی تصدیق ہو جاتی۔ لاہور سے یہاں تک آپ کے متعلق کتنی جھوٹی کہانیاں مشہور ہیں۔
تو یہاں سے فوزان کے گھر تک ہمارے کردار کے متعلق کہی گئی لوگوں کی باتیں بھلا نہیں پہنچ سکتی تھی؟ ایسی باتیں تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ اور پری، اب مجھ میں ہمت نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں یہ مزید ذلت نہیں سہ سکتی، اب اور کسی الزام کو سہنا نہیں چاہتی۔ میں یہ الزام در الزام، ذلت در ذلت کا تکلیف دہ سلسلہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں یوں ہی جی لیں گی، ایک دوسرے کے سہارے، ایک دوسرے کے دم سے، ہمیں کسی اور کا سہارا نہیں چاہیے۔ میں شادی نہیں کروں گی، اور وعدہ کریں دونوں کے درمیان دوبارہ اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوگی۔ زوفی کی باتیں اس نے پہلے بھی سوچی تھی، اب بھی سوچ رہی تھی۔ انکار سے دکھ ہو رہا تھا، اگر ہاں کہتی تو تب بھی تکلیف سہنا پڑتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ وہ آہستگی سے زوفی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ کاش پاپا، اگر آج آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے آپ کی بیٹیاں آج کس قدر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکی ہیں۔ زمانے کے سرد و گرم نے ہمارے خد و خال کو کس طرح دھندلا دیا ہے، ہماری پہچان کس قدر مسخ ہو چکی ہے۔ ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں سے بدتر ہیں۔ پاپا پلیز کہیں سے آ جائیں، ہمیں آپ کے شفیق مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس قدر تو میں تب بھی نہیں بکھری تھی جب اغوا کا کلنک ماتھے پر سجا کر آئی تھی، اب تو چند قدم بھی چلنے کی سکت نہیں رہی مجھ میں۔ پلیز پاپا واپس آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے پاپا کے تصور سے باتیں کر رہی تھی۔ بھیا اور بھابھی زوفی سے سخت ناراض تھے۔ لائبہ کی طرف سے مطمئن ہو کر اس نے انہیں منایا، ہر طرح کی سخت سوچ سن کر بھی خاموش رہی۔ بالآخر لائبہ کی سفارش پر وہ مان گئے تھے۔ ادھر سے مطمئن ہوئی تو فوزان صدیقی کی مسلسل آنے والی کالز نے دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ دونوں تصور کیے ہوئے تھی کہ اب انکار ہو گیا ہے تو فوزان صدیقی والا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی ان کالز نے یہ خوش فہمی ختم کر دی تھی۔ فوزان آج میرے پاس آفس آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانے میں مصروف تھے جب اچانک شہود بھائی نے ذکر چھیڑا۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی متوجہ ہو گئی۔ وہ انکار کی اصل وجہ جاننا چاہتا ہے۔ اس رات بھی جاتے ہی اس نے فون کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن اور بہنوئی دوبارہ آنا چاہتے ہیں، اور وہ بتا رہا تھا کہ لائبہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ زوفی کی شادی ہو جائے۔ پھر ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو مجھے بار بار نا امید کیا جا رہا ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ بھی سن کر پوچھنے لگی۔ تم دونوں خود سوچو، بھلا اصل بات اسے بتانے کے قابل تھی؟ کس قدر دکھی ہوتا اگر اسے اصل حقیقت کا علم ہو جاتا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ تم دونوں آپس میں متفق نہ تھی، اور زوفی نے خود انکار کر دیا۔ اب یہ سلسلہ یہی ختم کر دو۔ اور اس نے آپ کی بات مان لی؟ دل میں کل بلانے والا سوال زبان کی نوک پر فوراً آ گیا۔ نہیں، مگر میرے جواب کے بعد وہ مزید کوئی بات کہے اور سوال اٹھائے بھی نہ چلا گیا تھا۔ شہود بھائی بتا کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ سوچوں میں غلطہ ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے پورشن کو خالی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شہود بھائی ان دنوں کرایہ دار کا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بھابھی اور زوفی دونوں گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے بازار کا ایک چکر لگانے کا سوچ رہی تھی۔ چھٹی والے دن وہ دونوں بازار چلی گئیں تو وہ اپنے پورشن میں آ گئی۔ چند دن صفائی نہ کرنے کی وجہ سے سارا گھر گرد سے اٹا پڑا تھا۔ وہ پائنچے اڑس کر پائپ اور جھاڑو لے کر دھونا شروع ہوئی تو چھت سے لے کر فرش تک ہر چیز کو اچھی طرح چمکا کر ہی دم لیا۔ کھڑکیوں، دروازوں، دیواروں کی جھاڑ پونچھ کے بعد لان کی باری بھی آئی تھی۔ 2 دن پہلے بڑی تیز ہوا چلی تھی جس کی وجہ سے کئی پودے ٹوٹ گئے تھے۔ چند کی حالت تو ابھی بھی ناگفتہ بات تھی، اور پورا لان مرجھائے پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے پہلے پانی چھڑک کر لان میں جھاڑو لگائی، سب پتوں کو ڈسٹ بن میں ڈال کر اس نے اضافی گھاس کاٹی، کیاریوں میں سے اضافی پتے اور ٹہنیاں نکالنے لگی۔ گملے پانی سے دھو کر صاف کر کے ایک طرف پکی روش پر کتار میں لگا کر سارا لان ایک دفعہ پھر صاف کر کے وہ خود کینچی لے کر خراب پتوں کی کٹنگ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس قدر انہماک اور دھیان سے پودوں کی کٹنگ میں مگن تھی کہ اچانک ذرا دھیان بٹ گیا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے کئی پتے کٹ گئے تھے۔ اسے افسوس نے آ گھیرا۔ پری پھپھو، یہ انکل آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کینچی ہاتھ میں تھامے کٹے پتوں کو تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ جب وقاص کی آواز پر اچانک پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ فوزان صدیقی آپ؟ ہاں میں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، پھر رخ موڑ کر وقاص سے مخاطب ہوا۔ وقاص بیٹا، آپ جاؤ، میں آپ کی پھپھو سے بات کر لوں، پھر آتا ہوں۔ وقاص فوزان کی بات پر سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔
وہ چپ و ساکت جھکی نظریں کیے لائبہ کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آپ کیوں آ گئے ہیں یہاں؟ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ فضان کے بیٹھنے پر وہ فوراً کھڑی ہو گئی، ڈرتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں لائبہ، میں یہ جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ آپ نے انکار کیوں کیا ہے۔ اس کے بہت ناراض سے لب و لہجے اور انداز پر وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، ساتھ ساتھ اپنی دیوار سے منسلک آنسہ بیگم کی دیوار کی طرف نگاہ بھی کی۔ اسے تو صرف ایک ہی خوف تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اس وقت تو بھیا بھابھی زوفی کوئی بھی گھر پر نہیں تھا، کہیں دونوں کی موجودگی کو غلط رنگ نہ پہنا دے۔ پلیز فوزان، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جائیں یہاں سے، پلیز خدا کے لیے اس وقت چلے جائیں۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ وہ جانچتی پرکھتی نظروں سے لائبہ کو دیکھتا یوں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ لائبہ کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی، آنسو بس چھلک آنے کو بےتاب تھے۔ وہ ایک لمحہ کو اس کی طرف الجھتی نظروں سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیسے ہی اس کے قریب ہوا وہ سرت سے پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز اے ایس پی صاحب، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، آپ چلے جائیں میری عزت کی خاطر۔ اس وقت آپ جائیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، آنسو متواتر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ فوزان صدیقی کو اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں اتنے خلوص سے بار بار آ رہا ہوں اور آپ بار بار مجھے دھتکار رہی ہیں۔ کیا یہی اہمیت ہے آپ کی نظروں میں میری؟ جب چاہے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیں اور جب چاہیں… بے بس نظروں سے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی لائبہ کو دیکھا تو رک گیا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ نہیں سمجھ سکتی مجھے کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے۔ انتہائی تکلیف سے کہتے اس کے قریب ہو کر جیسے ہی فوزان نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھے، وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹی جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ فوزان پلیز، وہ اور شدت سے رونے لگی۔ میری عزت کرتی ہیں تو پھر میری خاطر یہاں سے جائیں۔ وہ بات کہہ کر رخ بھی موڑ گئی۔ اس کے رخ موڑ لینے پر فوزان بمشکل خود پر ضبط کر پایا تھا، پھر تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پورشن سے شہود والے پورشن تک، اور پھر گیٹ سے باہر بغیر پلٹ کر دیکھے نکلتا چلا گیا تھا۔ لائبہ نے روتے ہوئے رخ موڑا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ بھربھری ریت کی مانند وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا تو پھر خود پر بھی اختیار اٹھ گیا، اور پھر جو وہ رونا شروع ہوئی تو بھابھی اور زوفی کے آنے تک روتی ہی رہی۔ کالج ٹائم ختم ہوا تو وہ کتنی دیر تک کوریڈور میں ہی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی، ہنستی مسکراتی لڑکیوں کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ سارا کالج خالی ہو چکا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے گیٹ کو دیکھتی رہی، جہاں سے اب آخری لڑکی بھی نکل کر جا چکی تھی۔ جو جو وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا دل بھی بند ہوتا جا رہا تھا۔ ہاتھ خود بخود کتاب کے اندر رکھے کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے الجھ گئے۔ 2 دن سے وہ چھوٹے سے ٹکڑے کو بارہا پڑھ چکی تھی، جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا سوائے چند الفاظ کے۔ زوفشاں، پلیز میری بات سن لے۔ چند الفاظ پر مشتمل یہ چھوٹا سا جملہ اس پر 2 دن سے کس قدر گراں گزر رہا تھا وہ صرف خود ہی جانتی تھی۔ اس ٹکڑے کے بارے میں اس نے ابھی تک لائبہ سے تذکرہ نہیں کیا تھا، خود ہی الجھتی رہی۔ کافی سوچ بچار کے بعد بھی اسے کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا۔ کالج بند ہو گیا ہے۔ پیون نے آ کر اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لاپٹکا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ پھر بولا، کیا بات ہے، آپ کو گھر نہیں جانا؟ نہیں، میں جانے لگی تھی، بس یہ کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ پیون کی مشکوک نظروں سے گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے بیگ اور کتابیں اٹھا کر پیون کے آگے آگے چلنے لگی۔ پہلے گیٹ پر رک کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر جھانکا۔ اسے اپنی گاڑی سمیت وہاں اپنی مخصوص جگہ پر نہ پا کر اس نے قدم بھی باہر نکال لیے۔ وین تو گزر چکی تھی۔ وہ کالج کی 4 دیواری عبور کر کے کافی دور تک پیدل چلتی رہی تھی، پھر روڈ کے ایک طرف ہو کر ادھر سے گزرنے والی دوسری وین کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کتنے دنوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، روز ملنے کی ضد کرتا، اور کتنی دفعہ وہ اسے بے عزت کر چکی تھی۔ دوسری طرف انتہائی بے عزتی کے باوجود وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی بات تھی۔ اسے اب افسوس ہونے لگا۔ اس طرح کے شریف انسان بھی اس طرح کی چیپ اور تکلیف دہ حرکتیں اگر کرنے لگیں تو پھر آوارہ بدماش لوگوں سے کسی اچھائی کی توقع ہی عبث ہے۔ روز روز اسے دیکھ کر اس نے یہی طریقہ اپنایا تھا کہ آج ذرا تاخیر سے جائے گی، سو اب وین کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی
سلام کی آواز پر ایک دم اچھلی تھی، اپنے بالکل سیدھی جانب دیکھ کر ایک لمحہ کو خائف ہوئی تھی، دوسرے ہی لمحے سارا ڈر غصے میں بدل گیا تھا، چہرہ ایک دم لال بھبکا ہو گیا تھا۔ آپ؟ غصے کی حدت سے تمتماتا چہرہ، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ آئے میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ وین نہیں آئے گی، آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے وہ گزر چکی ہے۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے زوفشاں کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات نے اس کے غصے کو اور ہوا دی تھی، وہ بمشکل خود پر ضبط کر رہی تھی، ورنہ زبان فوراً اسے کھری کھری سنانے کو بےتاب تھی۔ نہ جانے کیوں مروت و لحاظ زبان کو لگام دیے ہوئے تھے۔ دیکھے، وہ انگلی اٹھاتی اس کی طرف پلٹی تھی۔ زبیر صدیقی، آپ مجھے میرے نام سے بھی پکار سکتی ہیں۔ اس نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر دیدہ دلیری دکھائی۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں، محبت و خلوص کی، لیکن اس کے علاوہ میں غصے کی زبان بھی بخوبی سمجھ لیتا ہوں، بشرط کے سامنے آپ ہوں۔ وہ اور دل آویزی سے مسکرایا۔ وہ رخ بدل کر کچھ بھی کہنے سننے کا ارادہ ملتوی کر کے دوسری طرف آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ زوفشاں پلیز، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ پلیز صرف ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ سن لیتی تو میں اتنے دنوں تک خوار ہوتا اور نہ آپ یوں اذیت سہتی۔ وہ سنجیدگی سے گویا تھا۔ وہ دھیان دیے بغیر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھے گئی۔ آئے نا، یوں سڑک پر کھڑے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں، آتے جاتے لوگ مشکوک نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے بھی اچٹتی نگاہ کی تو اس کی بات درست لگی، مگر بات پھر وہی تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ دیکھیں زوفشاں، میں بہت ہی شریف قسم کا بندہ ہوں، آپ پہلے بھی اندازہ کر چکی ہیں، اس دفعہ بھی آزمائش شرط ہے۔ وہ وہی عزلی بے پرواہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ جب بولی تو آواز بہت طنزیہ تھی۔ جب ہی اتنے دنوں سے کسی شریف زادی کا راستہ روک رہے ہیں۔ اس کے طنز پر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ پر زوفشاں کا دل اندر ہی اندر جلنے کڑنے لگا۔ دل چاہا اس خوبصورت مسکراہٹ سمیت اس کا خوبرو چہرہ بھی نوچ ڈالے۔ دیکھیں مسٹر زبیر صدیقی، آپ میں شرافت سرے سے موجود ہی نہیں، اگر ہوتی تو میری نظروں میں موجود اپنے لیے تحقیر اول روز ہی پڑھ لیتے۔ غیرت مند ہوتے تو کبھی میرا راستہ روکنے کی بجائے اپنے گھر میں موجود اپنی بہنوں کا بھی خیال کرتے۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ زوفی۔ اس کی اس بات پر اس نے غصے سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب ہی کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ چیخی تھی بہت زور سے۔ زبیر پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر اسے بٹھایا، پھر خود بھی آ کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، آپ اگر میری بات مان لیتی تو میں یہ سب نہ کرتا۔ گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تو وہ بولا تھا۔ وہ اب بھی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ آپ نے میرے پرپوزل پر انکار کیوں کیا تھا؟ وہ بہت سنجیدگی سے سامنے نظریں جمائے بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں ہر ایرے غیرے کو نہیں بتا سکتی۔ زوفشاں نے ابھی بھی اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جانتا ہوں زوفشاں، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر یہ بھی ذہن نشین رکھیں ہم بھی اب اس مسئلے میں شامل ہو چکے ہیں۔ وہ دھیان دیے بغیر باہر دیکھنے لگی تھی، جبکہ کان اب اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھے۔ پہلے دن ہماری ہونے والی ملاقات بہت حادثاتی تھی، تب آپ کی ذات کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ میری نظروں میں اس وقت صرف اور صرف آپ کی پری ہی تھی۔ دوسری ملاقات کا موقع ہی نہ ملا، اسی لیے پہلی ملاقات کا تھوڑا بہت اثر برقرار تھا۔ اوپر سے فوزان بھائی سے آپ دونوں بہنوں کی تعریفیں سن سن کر میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا، اور جب انہوں نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پتہ ہے زوفشاں مجھے کیا محسوس ہوا تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ایک نظر زوفی نے بھی ڈالی۔ اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے فوراً نظریں بدلیں۔ فوزان بھائی کی خواہش مجھے اپنی خواہش لگی۔ میں بہت خوش ہوا، سوچا یہ خوشی آپ سے بھی شیئر کروں، تو بھائی نے روک دیا۔ ایک تو آپ کی پسند ناپسند کا خیال تھا، تو دوسری طرف ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلہ پرپوزل سے بھی بخوبی حل ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی خاص قسم کا افلاطونی عشق ہوا ہے اور نہ محبت وحبت کا کوئی چکر ہے۔ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ میرے دل میں آپ دونوں بہنوں کے لیے ایک خاص قسم کی انسیت پیدا ہو گئی ہے۔ پری آپی سے تو اس لیے کہ وہ فوزان بھائی کی پسند ہے۔ مجھے پتا ہے میں بھائی کے ایک ایک پل سے واقف ہوں، جو انہوں نے ایک نظر دیکھنے کے بعد ان کی یاد میں گزارا ہے، بغیر کسی انتظار اور طلب کے،
صرف اپنے دل کی خواہش پر۔ اب کہیں جا کر امید بندی بھی ہے تو آپ نے انکار کر کے سب تتر بتر کر دیا ہے۔ جہاں تک آپ سے انسیت کا سوال ہے تو وہ اس لیے ہے کہ آپ پری آپی کی بہن ہیں اور فوزان بھائی کی میرے لیے کی گئی منتخب لڑکی۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت ہی خاص قسم کا مقام ہے، ایک اعلیٰ درجے کی عزت و احترام۔ اگر آپ لوگ بار بار رابطہ کرنے اور فون کرنے پر بھائی کو انکار کی اصل وجہ بتا دیتے تو میں باخدا یہاں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیتا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ چپکے سے بھیگی آنکھوں کو صاف کرنے لگی جو نہ جانے کب بھر گئی تھی۔ فوزان صاحب نے آپ کو سب بتا دیا ہوگا ہمارے بارے میں، پھر بھی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہی۔ پھر بھی کیونکہ جو کچھ آپ لوگوں نے سہا ہے وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا تھا۔ پوری فیملی یہ حقیقت جانتی ہے، کسی کو بھی یہ بات قابل اعتراض نہیں لگی۔ یہ حقیقت جان کر تو میری فیملی پہلے سے بھی زیادہ شوق کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر بضد ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی رہی۔ میں آپ کے خلوص کی قدر کرتی ہوں زبیر صدیقی صاحب، ہم لوگ آپ کے قابل نہیں ہیں۔ وہ لڑکیاں جو زمانے کی نظروں سے گزر گئی ہوں وہ بھلا کب معتبر ہوتی ہیں؟ ہماری اصل آزمائش تو لائبہ آپی کے اغوا کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ہم جیسی لڑکیاں تو ہر روز تنکوں کی طرح بکھرتی ہیں اور ہوا کے تند و تیز ریلے ان تنکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑائے لیے پھرتے ہیں۔ لوگوں کے بے رحم پاؤں تلے وہ تنکے روز روندے جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسی ہی ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ زمانے کی نظروں میں قابل عزت ٹھہرا دی جائیں، مگر لوگ ہماری جانب خامیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ان کی نظریں ایکس رے مشین بنی ہوئی ہیں جو ہمارے اور ہمارے گھر کی چار دیواری پر فٹ ہے۔ اب یہ جو میں آپ کے ہمراہ اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں تو اس پر بھی ایک افسانہ بن سکتا ہے۔ ہم جیسی لڑکیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ پھر آپ خود فیصلہ کریں، جنہیں سارا زمانہ غلط کردار کی لڑکیاں گردان چکا ہے وہ بھلا آپ جیسے لوگوں کے قابل کہاں؟ آپ کیا وہ کسی بھی شخص کے قابل نہیں ہوتی۔ اور پلیز آپ یہاں گاڑی روک دیں۔ بات کرتے کرتے اچانک باہر نگاہ کی تو گاڑی ان کے گھر کی سڑک کے قریب تھی۔ زبیر نے گاڑی روکی تو وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ آپ کی ان باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کسی کے کردار کی پاکیزگی جاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ اس ایک نظر نے مجھ سمیت میری پوری فیملی کو آپ کے کردار کی پاکیزگی بتا دی ہے۔ اب چاہے معاشرہ کچھ بھی کہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اسے بغور دیکھتے رک گیا۔ اب بتائیں میں بھیا اور آپا کو دوبارہ بھیجوں تو انکار تو نہیں کریں گی؟ اس کی منتظر نظروں میں اس نے جھانکا، پھر باہر نکل آئی۔ آپ کو میرا تب بھی وہی جواب ملے گا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر مجھے پڑتا ہے۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں، میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے آپ ہمیں بے سکون کرنے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وہ اسے آرام سے کہہ کر اپنے گھر والی سڑک پر ہو لی۔ چلتے ہوئے اس کے قدموں میں ایک واضح لڑکھڑاہٹ تھی جس کو اگر اس نے خود محسوس کیا تو گاڑی میں بیٹھے اس کے ہر اٹھتے قدم پر نظر جمائے زبیر نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ بہت ڈوب کر پڑھا رہی تھی جب پیون نے کسی کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اس کے پوچھنے پر جو نام اس نے بتایا تھا یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اسے انتظار کا کہہ کر دوبارہ کلاس کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن پہلے کی طرح بہت ڈوب کر نہیں پڑھا سکی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب لیکچر ختم ہوا تو تمام سٹوڈنٹس ایک ایک کر کے کلاس چھوڑ چکے تھے۔ وہ تنہا ہی اپنی سوچوں میں غلطاں خود سے الجھتی رہی۔ کیا کروں؟ کیا اسے اصل حقیقت بتا دوں؟ ہاں مجھے اصل وجہ بتا دینی چاہیے۔ وہ ایک اچھا ہمدرد انسان ہے، ساری حقیقت جان کر یقیناً ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا، بار بار یوں تنگ نہیں کرے گا۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب کامن روم میں داخل ہوئی تو وہ اخبار سامنے پھیلائے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اخبار چھوڑ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کا وجیز سراپا پولیس وردی میں اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ فائن، آپ بیٹھے؟ سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں تو برسوں سے آپ کے لیے مجسم انتظار بنا ہوا ہوں۔ اس کے معنی خیز لہجے پر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فون پر آپ ملتی نہیں ہیں، گھر پر ملنے پر بھی گریزاں ہیں، سو میں یہاں چلا آیا۔ وہ اپنے آنے کا سبب بتا رہا تھا، خاموشی سے دیکھنے لگی۔ زوفی نے اسے زبیر کے متعلق بتا دیا تھا، لگتا تھا جیسے وہ بھی کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لائبہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ آپ جانتی ہیں میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟
لائبہ کے انجان بننے پر وہ خفگی سے گویا ہوا تو وہ ایک گہری سانس لے کر چپ ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ کہیں باہر چلے، یہاں بات کرنا غیر مناسب ہے۔ لیکن میں فضان کے کھڑے ہونے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، مگر آپ کہیں باہر جانا بھی مناسب نہ تھا۔ یقین کریں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کی پیشکش پر وہ ششو پنج میں پڑ گئی، پھر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ پارکنگ ایریا میں پہنچے تھے۔ فضان نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو اس نے درمیان میں ٹوک دیا۔ اس کے بعد مجھے شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو میری گاڑی میں آ جائیں۔ اوکے چلے، اسے کہہ کر وہ اپنے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی لے کر چلا گیا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف بڑھ آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں گاڑی ڈرائیو کرنا اسے اچھا نہ لگا تو اسے پیشکش کی، جسے فضان نے خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ سارا راستہ دونوں ہی مہر بالب رہے۔ فضان نے گاڑی کسی ریسٹورنٹ کے سامنے روکی تھی۔ وہ اس کے ہمراہ کونے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شیشے کی چار دیواری سے ادھر ایک طرف بلند و بالا پہاڑ تھے تو دوسری جانب سرسبز و شاداب درخت بہت دل فریب دعوتیں نظارہ دے رہے تھے۔ ایسے روح پرور مناظر میں تو لائبہ کی جان تھی۔ اسے اپنا یہ شہر اسلام آباد بہت پسند تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی ارد گرد سے بے خبر شیشے کے اس پار باہر کے دلکش نظارے کو دیکھنے میں محو تھی۔ فضان نے بغور اس خود سے بھی بے پرواہ، بظاہر بہت قریب مگر دسترس سے بہت دور اس اپنی سی لڑکی کا جائزہ لیا۔ پرپل ویلوٹ کے سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت پروقار اور سوبر لگ رہی تھی۔ سوٹ کے اوپر جرسی پہنی ہوئی تھی اور پرپل کلر ہی کی شال اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی۔ چہرے پر وقار کے ساتھ بلا کی معصومیت آری تھی۔ کانٹیکٹ گلاسز کے اندر چھپی ہوئی گہری گرین آنکھیں کاجل کی لکیر سے سجی ہوئی تھی اور میک اپ کے نام پر صرف ہونٹوں پر سوٹ کے ہم رنگ لپسٹک تھی۔ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی خاص اہتمام سے تیار ہوئی ہو۔ اس کے اندر مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کی پوری صلاحیت موجود تھی، اور بے خبر اتنی تھی کہ فضان کی گہری جائزہ لیتی ہوئی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر باہر کے نظاروں سے شاد ہو رہی تھی۔ لائبہ، کیا لیں گی آپ؟ فضان کی آواز پر اسے احساس ہوا کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ فوراً اندر کے ماحول کی طرف لوٹ آئی تو دیکھا فضان مینیو کارڈ ہاتھ میں پکڑے متوجہ تھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ بات بھی ہو جائے گی، پہلے آپ بتائیں کیا لیں گی؟ وہ منتظر تھا۔ چائے۔ اس کے علاوہ وہ اب بھی سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر فضان ویٹر کو چائے کا آرڈر دے کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں انکار کی اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ اس رات میرے واپس چلے جانے کے بعد ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ آپ دونوں بہنیں مجھ سے کنی کترانے لگی ہیں؟ زبیر نے بھی آپ کو کچھ نہیں بتایا، جبکہ وہ زوفی سے مل چکا ہے۔ ٹیبل پر انگلیاں چلاتی وہ براہ راست فضان صدیقی کی کالی سیاہ آنکھوں میں اپنی جھیل سی گرے گرین آنکھیں گاڑ کر کہہ رہی تھی۔ فضان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ زبیر نے مجھے جو بھی بتایا اس سے مجھے اصل وجہ کا ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس دن انکار کرتے وقت زوفشا نے میری ذات کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ کہا تھا اور مزید کچھ کہنا چاہا تھا، وہی کلو میں حل کرنا چاہتا ہوں، اور بس۔ وہ فوراً رک گیا۔ ویٹر چائے سرو کرنے لگا تھا، ساتھ میں سنیکس تھے۔ لائبہ بھی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ویٹر چلا گیا تو فضان صدیقی نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے جو بھی بات ہے وہ ہم ہی سے متعلق ہے، خاص طور پر مجھ سے۔ وہ کیا بات ہے یہ آج آپ مجھے بتائیں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بظاہر خلوص و اپنائیت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لائبہ بے دلی سے مسکرا دی۔ اس دنیا اور اس معاشرے نے ہمیں ذلت، رسوائی، خود اذیتی اور خود ترسی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ جس اذیت سے میں گزر رہی ہوں زوفی اس سے محفوظ رہے۔ کم از کم اس کی شادی ہو جائے گی تو حالات سمجھ جائیں گے۔ اس رات جب آپ کو میں اپنے متعلق سب بتا رہی تھی تو اندازہ نہیں تھا ہماری بدقسمتی بھی وہ سب کچھ سن رہی ہے۔ ہمارے گھر کی چار دیواری کے ارد گرد ذلت اور رسوائی کان لگائے بیٹھی ہے۔ آپ تو چلے گئے مگر میری قسمت نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ میں قابل نفرت ہستی ہوں، خود سے بھی اپنی بہن کی خوشیاں چھن جانے پر نظر ملانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں خود کو لاکھ بے گناہ پاک صاف گردانوں مگر یہ دنیا والے مجھے نہیں بخشیں گے۔ ایک آگ اور آزمائش کا دریا تھا جو میں عبور کر کے آئی تھی، با حفاظت و عزت کے ساتھ۔ میرے سامنے ایک اور آگ کا جلتا سمندر ہے، مجھے لگتا ہے میرے کانچ کے پر ہیں۔ میں روز اس سمندر کے اوپر سے گزرتی ہوں، روز پگھلتی ہوں،
میری زندگی مجھے روز جوڑتی ہے مگر میری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اغوا شدہ لڑکی کی زندگی اصل میں یہیں سے شروع ہوتی ہے، مشکل کے بعد مشکل، ذلت کے بعد ذلت، مگر یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر رکتا نہیں۔ اور میں اس رات آپ کو اپنی زندگی کا ورق در ورق دکھانے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اب سہل ہو جائے، لیکن زندگی تو پہلے سے زیادہ تلخ ہو گئی ہے۔ اس تراری انداز میں ٹیبل کی چکنی سطح کو ناخنوں سے کھرچتے ہوئے اس کے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ فوزان نے پوری شدت سے اس کے لہجے میں چھپے دکھ کو محسوس کیا تھا۔ ایک نظر فوزان نے بھاپ اڑاتے گرم کپ پر ڈالی اور دوسری نظر لائبہ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر۔ وہ خود کو رونے اور زب چھلکنے سے باز رکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی گرے گرین سطح پر آنسوؤں کے قطرے موتی آبدار کی طرح چمک رہے تھے۔ ضبط کی کوشش اس قدر شدید تھی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ناک کی چوٹی انار کے دانے کی طرح دہک رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جیسے وہ بہت مشکل میں تھی۔ فوزان کو اس کا دکھ بہت بڑا اور اپنا اپنا لگا۔ کتنی دیر تک وہ بالکل خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ سب بتا دیا۔ فوزان جانتا تھا کہ اس سارے قصے میں اس کی ذات ضرور کہیں نہ کہیں شامل ہوگی۔ اس حد تک بھی اس کی ذات ان دونوں بہنوں کے لیے دکھ کا باعث بنے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بے یقین، حیران و ششدر نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ فوزان صدیقی صاحب، مجھے شرمندگی ہے کہ ہم آپ کے لیے کس قدر دکھ کا باعث بنے ہوں گے۔ زوفی کا رد عمل بہت شدید تھا۔ اس نے بے عزتی محسوس کی، مگر وہ یہ سب نہ کرتی تو اپنی ذات کو نقصان پہنچا بیٹھتی۔ وہ پاگل سمجھتی ہے کہ اس کا وجود میرے لیے فکر مندی و پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ انکار کر کے مجھے اس فکر اور اذیت سے بچا لے گی، اور سب تو نہیں اس کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں سوچتی کہ میری ذات سے اسے جو اذیت پہنچ رہی ہے وہ کس کھاتے میں جائے گی۔ وہ بظاہر بہت نڈر، بے باک اور پراعتماد سی نظر آنے والی لڑکی، اندر سے بہت ڈری، سہمی سی اور حساس لڑکی ہے۔ وہ اس ایک واقعے کے بعد بہت دکھی ہوئی ہے۔ حالات نے اسے مزید ہراساں کر دیا ہے۔ میرا کچھ بھی سمجھانا بجھانا اس کے کسی بھی کام نہ آیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، زبیر صدیقی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں مانتی۔ وہ جو فیصلہ کر چکی ہے وہ نہیں بدلے گی۔ اس کی شادی ہو جانے کے خواب دیکھنے اور اس سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا موقف بھی صحیح ہے۔ اس نے ذلت کے بعد حاصل شدہ خوشیوں کی بجائے عزت کو ترجیح دی ہے۔ آپ دونوں بھائیوں میں کوئی کمی نہیں، اچھی سے اچھی لڑکیاں آپ کو مل سکتی ہیں، جبکہ وہ رک گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ اس کا ضبط اسے جواب دے گیا تھا۔ ایک ایک کر کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ آئی ایم سوری فوزان صدیقی، میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں پر زندگی مزید تنگ ہو جائے۔ ہمیں آپ کے خلوص پر شک نہیں، مگر ہم آپ جیسے اچھے انسان کے نام کی ذلت نہیں سہ سکتے۔ یہ وقتی دکھ ہے، کل ختم ہو جائے گا، مگر اس ایک فیصلے کے بعد جو دکھ ملے گا وہ شاید کبھی ختم نہ ہو۔ ہم زندگی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہیں چل سکتے۔ بہت آہستگی سے لائبہ نے اپنے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ فوزان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ جہاں اتنے احسان کیے ہیں وہاں یہ آخری احسان سمجھ لیں۔ ہم جس دیس کے باسی ہیں وہاں زندگی بہت تلخ، خوشیوں سے ناشنا اور غموں سے بھری پڑی ہے۔ ہماری زندگی بہت مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کے سفر پر آمادہ مت ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ ہمیں ہماری راہوں میں آ کر زندگی کے امتحان سے ہار جانے پر مجبور کر دیں۔ آپ خاص و عام سے تعلق رکھنے والے معزز معاشرے کے عزت دار لوگ ہیں۔ آپ کا بہت مقام ہے اس دنیا میں، جبکہ ہم تو صرف مسلسل امتحان لیتی زندگی کے ایک کونے خدرے میں چھپ کر زندگی سے اپنی باقی شدہ سانسیں وصول کر رہی ہیں۔ ہم آپ کی طرح عزت دار نہیں، مگر پھر بھی خواہش ہے کہ جب تک اس زندگی کی ڈور چل رہی ہے عزت کے ساتھ جی لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ سے ملنے، بات کرنے یا رابطہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ یہ شہر بھی چھوڑنا پڑے، اور بھیا بھابھی کے سوا ہمارا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں۔ آنکھوں کو جھکائے بغیر فوزان کی طرف دیکھے لائبہ نے سب کہہ دیا تھا۔ نہ تو اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، نہ حوصلہ پست ہوا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ کو تولتے، اپنے اندر اتارتے فوزان صدیقی کو اپنا دل گہری پاتال میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اب چپ تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ چائے کا بھاپ اڑاتا کپ اس قدر خنک ماحول میں سرد پڑ چکا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سرد کپ لبوں سے لگا لیا۔
ڈاکٹر کبھی اپنے مریض کو اس کی زندگی کی بقا کے لیے ایک عضو خاص کو کاٹ دینے کی نوید سنائے تو اس مریض کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سر چائے حلق میں اتارتے لائبہ افتخار کے چہرے کو تکتے۔ وہ اس وقت اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ فضان نے اس سے صرف محبت کی تھی، مگر اس سے پہلے اس نے اس سے انسانیت کا تعلق مضبوط کیا تھا۔ وہ اس سے برسوں سے محبت کر رہا تھا، بغیر کسی خاص طلب اور چاہ کے۔ یہ تو اب خواہش جاگی تھی، اسے کوئی دکھ نہیں تھا، مگر یہ ضرور تھا کہ اس کی محبت اس کے لیے آزمائش بنی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی ایک دفعہ پھر اسے اپنی زندگی اور عزت کا کہہ کر اس کا تعاون مانگ رہی تھی۔ محبت کا لفظ درمیان میں لائے بغیر وہ عزت و انسانیت کی بات کر رہی تھی، مگر وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکا کہ اس نے تو اس کی مدد تب بھی کی تھی جب وہ اسے سرے سے جانتا ہی نہیں تھا۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد نظریں جھکا لی تھی۔ اسے عزت و آبرو کے ساتھ حفاظت سے ہاسپٹل پہنچانے کے بعد برسوں اس کی یاد میں بے قرار و بے چین رہا تھا۔ خوف و ہراس، حزن و ملال سے سجی یہ گرے گرین آنکھیں اسے کبھی نہیں بھولی تھی۔ آنسوؤں میں دھلا تر چہرہ، سوجی آنکھیں قمیض کے ہاف بازوؤں سے جھانکتے اس کے صحت مند سفید بازو، بائیں بازو کی زخمی کوہنی، دوپٹے کے بغیر چاند سا خوبصورت دلگداز رانائیوں شادابیوں سے سجا ساحر وجود۔ ایک رات بھی، ایک لمحہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے کچھ بھی تو محو نہیں ہوا تھا، اور وہ اب بھی اپنی تمام در پاکیزگی و خوبصورتیوں سمیت اس کے حواسوں پر چھائی اس کے صبر و ضبط، حوصلے و عزم، یقین و ہمت کے لیے آزمائش بنی۔ چائے کے گھونٹ حلق میں اتارتی اسے سخت تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ سر چائے کا کپ خالی کر کے لائبہ نے ایک گہری سانس لی۔ چلے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ بس اسی انتظار میں تھا۔ جیسے ہی لائبہ نے چائے ختم کی، اس نے ویٹر کو بلا کر رقم نکال کر اسے دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لائبہ کی طرف پلٹ کر دیکھے بغیر چل دیا تھا۔ لائبہ بہت حیرانی سے اس حرکت پر اس کی چوڑی پشت کو گھورنے لگی۔ اس رات بھی تمام کچھ سننے کے بعد وہ بغیر کچھ کہے چل دیا تھا، اور پھر 2 دن بعد ہی آپی اور بہنوئی کے ساتھ ان کے گھر پر تھا۔ اب بھی اس کا یوں چپ چاپ بغیر کچھ کہے چل دینے پر وہ کچھ اخذ نہ کر پائی تھی۔ اس کے ساتھ آتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی اس بات پر وہ اعتراض ضرور اٹھائے گا، اس کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ اپنے خلوص کا یقین دلانے کو کچھ الفاظ بھی کہے گا، جس طرح وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اسے مسلسل رنگ کر رہا تھا، ملنے کی کوششیں کر چکا تھا اس سے۔ وہ یہی اندازہ لگا پائی تھی کہ کم از کم وہ اسے اس بات پر ناراض ضرور ہوگا، مگر اب یوں ایک دم بغیر کچھ کہے چلے جانا سخت حیران کر گیا تھا۔ ہوٹل کے بیرونی دروازے کے قریب پہنچ کر رکتے ہوئے اس نے لائبہ کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔